وہ کام جو آپ کو اگلے 10 سالوں کا ملینر بنا دے، اس کام کو دیکھنے سے پہلے چند حقیقتوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا بھر کے سالانہ گوشت کے کھانے کی مقدار ہے، یعنی پوری دنیا میں 350 ملین میٹرک ٹن سالانہ گوشت کھایا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 116 ملین میٹرک ٹن یعنی 33% مرغی کا گوشت، 84 ملین میٹرک ٹن یعنی 24% گائے کا گوشت، اور 18 ملین میٹرک ٹن یعنی 5% بکرا، دمبا وغیرہ کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ 2030 تک اس گوشت کی ٹوٹل مقدار میں 14% تک اضافہ ہو جائے گا، اور یہ مقدار 400 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مرغی کے گوشت کی مانگ رہے گی، جو کہ تقریباً کل گوشت کا 41% یعنی 153 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گا۔ اس دیے گئے ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سال بہ سال مرغی کے گوشت کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ ابھی جو ٹیبل آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، اس میں گوشت کی 4 اقسام کو 4 مختلف رنگوں سے دکھایا گیا ہے، اور مالٹائی یعنی اورنج رنگ میں مرغی کے گوشت کو دکھایا ہے۔ تو اب اس ٹیبل کو سمجھ لیتے ہیں۔ وائی ایکسس پر یعنی جو سیدھی کھڑی لائن ہے، اس سے سب سے پہلے اوپر کے جی یعنی کلو گرام، اور سلیش دے کے آگے کیپ یعنی فی آدمی، پھر اس کے بعد نیچے 0 سے لے کر 120 تک کلو گرام دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ایکس ایکسس ہے، اس پر مختلف خطوں کو دکھایا ہوا ہے، اور پھر ہر خطے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ ایک میں 2018 اور 20 کا ڈیٹا ہے، اور دوسری رو میں 2030 کا جو ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ دیا ہوا ہے۔ تو اب جیسے نارتھ امریکہ میں 2018 سے 20 کے دوران فی آدمی نے 100 کلو گرام گوشت کھایا ہے، اور اس میں تقریباً 50 سے 55% مرغی کے گوشت کو کھایا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر پوری دنیا کا ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ 2018 سے 20 کے دوران پوری دنیا میں فی آدمی نے 35 سے 37 کلو گوشت کھایا ہے، اور اس میں بھی تقریباً 45 سے 50% مرغی کے گوشت کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ڈیٹا فوڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کی رپورٹ میں موجود ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تمام خطوں اور ممالک میں پولٹری یعنی مرغی کے گوشت کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کا رجحان مرغی کے گوشت کی خریداری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کم قیمت میں دستیاب ہونا، زیادہ پروٹین، اور اس کے ساتھ ساتھ کم چکنائی کا اس کا حامل ہونے کی وجہ سے اس کے گوشت کو پوری دنیا میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ مرغی کا کاروبار اگلے سالوں میں ایک بڑھتا ہوا کاروبار ہے۔ چلے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کو شروع کرنا چاہے، اور جن کو موقع ہو اور وہ اس کام کو سمجھ سکتے ہیں، تو لازماً کرنا بھی چاہیے کہ اس کو کیا کیا مواقع میسر آئیں گے اور کن کن خطروں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مگر ایک کامیاب کاروباری وہی ہو سکتا ہے جو خطرات پر قابو پا کر مواقع سے فائدہ اٹھائے۔ چلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں مقابلہ سخت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی کوئی کام کمپٹیشن سے خالی نہیں رہتا۔ اب یہ بیچنے والے پر ہے کہ وہ اپنے وجود کو کب تک مارکیٹ میں برقرار رکھ سکتا ہے۔ جو مارکیٹ میں رہے گا تو وہی کھیلے گا۔ دوسرا یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ مرغیاں مختلف امراض کا شکار ہو کر مر جاتی ہیں، جس سے منافع پر اثر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو مرغی بھی بیمار ہو، اس کو فوراً الگ پنجرے میں رکھ کر اس کی دیکھ بھال شروع کی جائے، تاکہ کم از کم دوسری مرغیاں اس سے محفوظ رہیں۔ تیسرا خطرہ جو پیش آ سکتا ہے کہ اس کے چارے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس سے منافع پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو تازہ چارہ کم سے کم قیمت پر خریدنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس اس کاروبار میں
ان کے خطرات کے مقابلے میں اس کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ چند ایک آپ دیکھ لیں۔ پہلا تو یہ کہ کم از کم ایک مرغہ اور مرغی کے جوڑے سے بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان کا چارہ بہت ہی معمولی خوراک ہوتا ہے اور اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر علاقے اور ہر گلی میں دکان میں میسر بھی ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ گھر کے کسی کونے میں ایک پنجرے سے بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس کو پارٹ ٹائم شروع کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ پانچواں یہ کہ مرغی کو پال کے بیچنے کی مارکیٹ بہت وسیع ہے، آپ آسانی سے اسے بیچ سکتے ہیں، جو کہ اس کام کا پلس پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ پروڈکٹ تو ہوتی ہے مگر کوئی خریدار نہیں ہوتا، تو اس کے خریدار بے شمار ہیں۔ چھٹا یہ کہ اس میں برانڈ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، بس پالو اور بیچو۔ آپ جتنی زیادہ بیچیں گے اتنی زیادہ مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ اس میں خریدار یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں کمپنی کی ہوگی تو میں خریدوں گا۔ بس جب بھی خریدار کو مرغی یا اس کے متعلق کوئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ قریب میں جہاں میسر ہو وہاں سے خرید لیتا ہے۔ تو واسٹ ڈسٹریبیوشن بھی آپ کے بزنس میں اہم کردار ادا کرے گی، یعنی وسیع پیمانے پر آپ جتنا زیادہ اس کاروبار کو پھیلاتے جائیں گے تو اتنا زیادہ آپ کے منافع میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے۔